نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیہ یا رسول اللہ بعد از حمد و ثنا درود بحضور حبیب کبریا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا پیش کرنے لی سعادت حاصل کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم حاضرین ذی احتشام انتہائی توجہ طلب مسئلہ ہے جس سے گفتگو کرنا مقصود ہے اللہ تعالیٰ نے جس وقت خلق دی ابتدا فرمائی تو نبی علیہ السلام فرماندے اول ما خلق اللہ القلم تو اللہ نے سب تو پہلے قلم نو پیدا فرمایا اور قلم نو کیا اکتب اے قلم لکھ دے قلم نے عرض کی تھی کہ میرے مالک میں کیا لکھا تو اللہ نے ارشاد فرمایا ما کان وما یکون جو ہو چکی ہے وہی لکھ دے اور جو ہوئے گا وہ بھی لکھ دے اے جو لکھیا ہوئے ہے لوح محفوظ ہوتے لوح کہتے ہیں عربی تختی لوح تختی لکھن والی جگہ جس سے لکھیا جائے جو اللہ نے حکم دیتا اور قلم نے لکھیا اس لکھے ہوئے نو کہتے ہیں تقدیر ساڑھی پورا عام زبان ہے جو اس نے کہہ دے تقدیر کہ اے لکھیا ہوئے ہے جو کچھ ہونا سی قیامت تک لکھ کے قلم خشک ہو چکے جس مسئلہ ہوتے اج دی گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اتھے جو لکھیا ہوئے ہے وہ انسان نو مجبور کرتا ہے کہ تو انج ہی کر توجہ ہے جناب یا جو اتھے لکھیا گیا ہے کیا انسان وہ لکھیا ہویا کرنتے مجبور ہو گیا اور اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ کیا ہے یہ اجدہ موضوع گفتگو ہے یہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کی تائید ہوتی اللہ قرآن فرماتے ہیں وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا
اللہ تعالیٰ نے امر اپنی معیار اور مقدار دے مطابق تعین شدہ نے وہ وعدہ کاٹا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اللہ دے طریقے بدل دے نہیں، جو ہے اللہ دا سسٹم کائنات کا نظام ہے وہ چل رہے وہ دے تبدیلی نہیں۔ بھائی میں اگر بندہ قتل کر دینا اس نے جواب میں ایک عذر کر دیا کہ میرا کی قصور ہے، لکھیا ہوئی ہے میں نماز نہیں پڑھتا، بھئی میں نماز میں پڑھا، میری تے تقدیر ایک نماز لکھی ہوگی تو میں آپ پہ پڑھنا لہذا میرا قصور کوئی نہیں۔ میں تے نماز اس کو نہیں پڑھتا کہ میری قسمت لکھی کوئی نہیں، جی میری قسمت لکھی ہوگی تو میں نمازی ہوتا، لہذا میں تے بھئی میرا قصور ہی کوئی نہیں۔ لہذا اگر ایک نقطہ خیال ذہن کے اندر بٹھا لیا جائے کہ جو لکھے ہے انسان اس کا محتاج ہے، تے اس سابقہ تاریخ اسلامی کے اندر دو فرقے گزرے نے، جبریہ اور قدریہ۔ ایک دا عقیدہ ایسی کہ انسان مجبور ہے، اور ایک دا عقیدہ ایسی کہ انسان مختار ہے، مختار کل ہے، یعنی جو انسان کرے اس کی اپنی مرضی ہے۔ اور دوسرے عقیدہ ایسی کہ انسان مجبور محض ہے، جو لکھیا ہے وہ دے تابع ہے۔ اگر انسان لکھیا ہوا مجبور کرتا ہے تو پھر وہ سزا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر لکھیا ہوا انسان کرن تے مجبور کرتا ہے تو پھر سزا کے نہیں، کیونکہ وہ اللہ پاک نے لکھیا سے کہ زنا کرنا ہے، تقدیر وچ لکھیا سے زنا کرنا ہے، لہذا وہ زنا کر رہے ہیں تو دا کیا قصور ہے؟ بھائی سمجھ آگئی نا؟ پھر تو مطلب یہ ہویا کہ اگر تقدیر میری ہے لکھیا سی کہ میں نماز نہیں پڑھنی، یہ بندہ بے نمازی ہوئے گا تو میں اپنے لکھے ہوئے مطابق بے نمازی نہ لہذا میں نے تو کچھ جرم نہیں ہونا چاہیے، میں نے تو معافی ہونی چاہیے۔ حضرات اصل دے اندر اس مسئلے نو سمجھنا سے پہلے انسان نو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے انسان نو بنایا تھا کہ جے دے اتے اس قانون دا اطلاق ہوندہ ہے یہ شے کی اللہ نے فرشتے بنائے، کسے فرشتے نفس نہیں، نفس گناہ تے مجبور کرتا ہے، اللہ نے فرشتیاں نفس نہیں لایا، وہ خواہش نہیں ہوندی نہ دولت دی، نہ کوٹھی دی، نہ کار دی، نہ بنگلے دی، نہ انہاں دے اندر حرص و حوث پیدا ہی نہیں ہوندی، کیونکہ جیڑی شے پیدا کر دی ہے وہ نفس، فرشتے اس تو پاک انہوں نے اللہ نے ایک فطرت پہ پیدا کیتا ہے، وہ اپنے کام تو سجے کھبے نہیں ہوندے، انہوں نے برزے ہی نہیں، اس واسطے فرشتیاں دا نہ حساب ہے نہ کتاب، انہوں نے حساب نہیں، عذاب نہیں، حساب ہی نہیں، کیونکہ جڑی شے حساب کرنا نہیں انہوں نے جو برزے ہی کوئی۔ دوسری چیز ہے حیوانات، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، جتنے بھی حیوانات ہیں انہوں نے اللہ نے نفس عطا کیتا ہے، عقل نہیں دیتا، لہذا انہوں نے بھی حساب، کیونکہ عقل ضروری ہے، انسان بھی جڑا بندہ عقل مند نہیں، نماز پڑھن واسطے عقل ہونا شرط ہے، جڑا بندہ عقل نہیں ہوندے اتے شریعت اسلامیہ دا اطلاق ہی نہیں، مجنون مرفوع القلم، کسے جانور دا حساب نہیں ہونا، کسے جاندار دا حساب، مجھ دا، گاں دا، بھینس دا، بکری دا حساب و کتاب انہاں دا نہیں ہونا۔ کیوں نہیں ہونا؟ عقل ہی نہیں، ایک نو اللہ نے عقل نہیں دیتی، حساب کوئی نہیں، دوسری مخلوق نو اللہ نے نفس نہیں لگایا، حساب کوئی نہیں، انسان نو دو میں چیزاں لا دی، عقل بھی اور نفس بھی۔ توجہ ہے جناب؟ مسئلہ سمجھنا سے جناب ایک لمحہ بھی چوک گیا نا بندہ یا سائڈ پہ ہو گیا، ان نہیں سمجھ ہوڑی کی گل کی ہو رہی، ہمارا دن گوش ہو کے مسئلہ سماعت کر لو، ایک کنسپٹ بن جائے گا۔
جانوراں کو عقل نہیں، فرشتیاں کو نفس نہیں، دعا دا حساب نہیں۔ انسان عقل اور نفس دا مجموعہ ہے۔ نفس دا کام میں خواہش پیدا کر کے غلط طریقے لے جانا، عقل کا کام میں روکنا۔ توجہ ہے جناب، اللہ نے جتنے جانور بنائے انہاں ساریاں نو انہاں دی ڈیوٹی ذہن وچ بٹھا کے انہاں دے لاک لا چھڑیا۔ بس تسی بطخ دا بچہ لے لو، پھر اتنے آواں گا ایک مثال سمجھا رہا، بطخ دا انڈا لے لو، ان مرغی تھلے رکھ دیو، 21 دن بعد 22 دن بعد جدو انڈے چوں بچہ نکلے گا، مرغی دے پیچھے چھوڑنا سیکھے گا، مرغی دے کول رہے گا، مرغی نال بوے گا، مرغی کول سوے گا۔ لیکن اگر پانی آ گیا مرغی نہیں تیر سکتی، وہ تیرے گا۔ سوال ہے بطخ دے بچے نے تیرنا کدے کولوں سیکھیا؟ بطخ دے بچے نے تیرنا کیوں سیکھے؟ انہیں کسی کو سوئمنگ نہیں سیکھی، پھر کیوں تیرتا ہے؟ جواب خالق نے جدول بنایا ہے، ادو دے ذہن وچ علم رکھ کے تے اتو لاگ لا چھڑیا، اور نہیں سیکھ سکتا۔ بطخ دا بچہ ساری زندگی مرغی نال رہے، او دیالی بولی نہیں بول سکتا۔ توجہ ہے جناب، کیوں؟ کیونکہ خالق نے وہ دے دماغ جو بھرنا سی وہ بھر کے پیچھے بس کر چھڑیا ہے، وہ تو اس وقت نہیں جا سکتا۔ یہ مثال کسی سارے آتے جانوراں تے اس دی امپلیمنٹیشن کر لو۔ فار ایگزامپل میں ایک مثال اور دینا، ایک چڑی ہے، اس نے جس گھونسلے میں جنم لیا ہے وہ دی ماں نے وہ دے پیدا ہونے تو پہلے بنایا سی۔ کبھی تسی درخت کے نال لٹکتا گھونسلہ دیکھو تے اس دی جو اس نے جو اس بنایا ہے، جو ڈیزائن کیتا ہے، تہاڈی عقل حیران ہو جائے گی کہ انہیں سیکھا کتنی باریکی نال اس نے بنایا ہے اور کتنی نفاست نال بنایا ہے۔ آندھی آوے، ہوا آوے، بارش ہوئے، وہ دا گھر محفوظ ہے اور میٹیریل کوئی اور کسی نے بھی ہیلپ نہیں کی تھی، انہیں آپ کو ہی بنایا۔ اچھا جب وہ انڈے چو نکلی وڈی ہوئی اگے اس نے پھر گھونسلہ بنایا، انہیں کسی کو گھونسلے دی تربیت نہیں لئی، فطرت نے وہ دے دماغ وہ چیز بھر کے تانگ لیا ہے۔ لیکن اگر کسی اور واقعوں کہ یہ ڈیزائن بدل کے بنا تو ڈیزائن بدل نہیں سکتی، کیوں؟ خالق نے وہ جو چیز دے دیتی ہے اس کو سجے کھبے نہیں، جو دسیا گیا ہے وہ دے تو حد بھی نہیں تھی، عذاب کیوں؟ اللہ قرآن اچھ انسان دے بارے میں فرما دیتے لو شاء اللہ لجعل الناس امتا واحدا، اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں بھی انجدہ ہی بڑھا سکتا کہ وہ سجے کھبے نہ ہوتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیتا، انسان تے آزمائش تاری کر دیتی۔ تھوڑا جی دقیق ہے بات لیکن اگر سمجھ جاؤ گے تو پھر تو مزہ آ جائے گا۔ بھائی میرے انسان کو اللہ نے جدو پیدا کیتا ہے، ہر چیز پیدا ہوندی ہے تو وہ دے کو علم ہوندہ ہے، انسان پیدا ہوندہ ہے تو وہ دے کو علم نہیں ہوندہ۔ میرے نبی سرکار فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جدو پیدا ہوتا ہے تو دے ذہن دی سلیٹ صاف ہوتی ہے۔ جدو بچہ ماں دے پیٹ جو باہر نکلتا ہے لا تعلمون شیئا، اللہ فرماتے ہیں ان کسی شے دا علم نہیں ہے، وہ جدو ہوتا ہے تو صاف ہوتا ہے، لیکن ماحول زمانہ استاد اس جو سکھائے اس کے اندر پاور رکھیے خالق نے کہ وہ سکھتا جاتا ہے، وہ 4 بولیاں بول سکتا ہے، وہ متعدد ڈیزائن بنا سکتا ہے، وہ کئی طریقے اختیار کر سکتا ہے۔ اس کو اللہ نے عقل دا نور عطا فرمایا، نار نفس لگایا، اور پھر کیا جیڑی سینہ اس کے اندر پاورہ ہو گئی ہیں دو، ایک قوت خیر جس کا منبع عقل، ایک قوت شر جس کا منبع ہے نفس امارہ۔ دو قوتاں نو طاقت دینے والیاں دو قوتاں، ایک قوت خیر ایک قوت شر۔ قوت شر دا مرکز ہے شیطان اور قوت خیر دے مراکز نے 1,24,000۔ بھئی توجہ ہے، قوت شر دا مرکز ہے شیطان جدہ حضرت آدم تو لے کے قیامت تک کام ہے کہ نفس امارہ نو بندے دے نو سپورٹ کرنا اور بندے نے راہ حق تو ہٹانا، اور انبیاء اولیاء صلحاء دا کام ہے کہ بھٹکیاں ہویا نو عقل دے چانن نال راہ حق تے لیا۔ بھئی توجہ ہے جناب،
انسان کو اللہ نے مجبور نہیں کیتا، انسان کو اللہ نے مجبور نہیں کیتا، انہوں دسیا اے راہ بری اے راہ چنگئی، ہن مرضی تیری ہے کہ تو کیڑے راہ تے ٹرنا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ سرکار نے کسے پوچھا کہ انسان مجبور ہے لکھے ہوئے دا یا مختار ہے؟ انسان مجبور ہے لکھے تھے یا مختار ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک پیر چوک، انہیں چوک لیا، آپ فرما دیں دوجہ بھی اٹھا، انہیں کہا اے نہیں چوک سکتا، فرمایا بس انہی کوئی مجبور ہے تو انہا کوئی مختار ہے، انہا کوئی انسان مجبور ہے، انہا کوئی دے کوئی اختیار ہے، بعد اختیارات دے حدود چنے مثلا بات آ رہی ہے نا جتنے میں لے چاہتا انسان مجبور بھی ہے مختار بھی ہے، لیکن سوال پھر ہوتے ہیں کہ کیا جو خالق نے تقدیر لکھی ہے وہ سانو مجبور کر دیئے کیسی انہیں کریے؟ جواب تقدیر نہ ہے علم الہی دا، توجہ کر لو اور ایک بڑا باریک مسئلہ ہے، تقدیر نام ہے علم الہی دا، تو کیا کسی واقع دا علم ہونا اے دوجہ نے مجبور کرنا ہے؟ فار ایگزامپل میں مثال دے کے سمجھانا، ایک بندہ ہے وہ تیزاب پین لگ گئے، اے تیزاب میں کہہ دینا کہ اے تیزاب پی رہے مرے گا، تو کیا میں اس کو مارے؟ میں نتیجہ اخذ کیتا ہے کہ ایس کام دا انجام ہے ہونا ہے، میرا علم ہے، میرا علم مجبور نہیں کرتا پہ ان کو تو ضرور پی۔ دوسرا نمبر اس مسئلے کو مزید سادہ کرنا سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر دیاں دو قسمان، تقدیر الہی دیاں دو قسمان، ایک تقدیر ہوئے جڑی لو محفوظ نے لکھی ہوئی ہے، ایک تقدیر ہوئے جڑی صرف اللہ دے علم ہے، جو اللہ دے علم ہے وہ نہیں بدل دی، جڑی لو محفوظ نے لکھی ہے اپنے اچھے عملہ نال بندہ بدل بھی سکتا ہے، کسی درویش کی دعا ہوئے تو تامی بدل جائے، کسی پیارے دی دعا ہوئے تو وہ تھے لکھی ہوئی بھی بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ دعا کرنا دی پابندی۔ توجہ ہے جناب، اس سے تناظر اقبال فرمودن کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم کی مراد، کاپی پینسل نہیں، کاپی پینسل مراد نہیں، لوح محفوظ تو مراد وہ لوح محفوظ ہے جس سے تقریر لکھی ہوئی ہے کہ ہے تے اللہ دی، لیکن جو نبی دا غلام بن جائے تے تختی بھی تیری ہے، قلم بھی تیری ہے، مٹا بھی سکنا ہے تو نبی لکھوا بھی سکنا ہے۔ بات بھی سمجھ آئی آپ لکھا ہویا مجبور نہیں کرتا۔ بندیاں دے ذہن کے اندر ایک کنسپٹ ہے کیا کہ جو انسان دی عمر ہے وہ بدی گھٹتی نہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، علم الہی دے اندر جو علم ہے وہ نہیں بدل سکتا کہ بندے دی عمر بد گھٹ گئی، جو اللہ فرماتے ہیں ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، جو اللہ تعالیٰ پاک دے علم ہے اللہ جب تک نہ چاہے بندہ نہیں مر سکتا، بندہ دوائیاں بڑیاں بڑھ گئیں، ڈاکٹر بڑے آ گئے، ہاسپٹل بڑے بن گئے، تو بھائیہ کیا بندے مرنے بند ہو گئے؟ وہ اتنی ترقی جو سائنس کر لی ہے میڈیکل سائنس نے، بندیاں دے دل نویں لا دیں دے، گردے نویں لا دیں دے، کیا پھر بندیاں دی اوس عمر کوئی اگے نہ مرنا گھٹ گئے بندہ مر رہے دھڑا دھڑ مر رہے، یہ پھر بھی مرنا ہے، جتنی مرضی سائنس ترقی کر جائے بندے پھر بھی مرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے بہت سے عمر لکھی ہوئے 50 سال تے رب راضی ہو جائے تو 50 تو 55 کر دے، کیا ایسا عمل ہے؟ جواب میرے نبی فرماتے ہیں لا یزید فی العمر الا البر، کوئی شے عمر اضافہ نہیں کر سکتی لیکن نیکی ایسا عمل ہے کہ رب کو راضی کر لئیے تھے اللہ نعمت کے طور پر بندے دی عمر اضافہ فرما چھوڑ دے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی
سرکار فرماتے ہیں کوئی چیز عمر اضافہ نہیں کر دی جمیں نیکی عمر نو ودا چھڑ دیئے ایمیں بدی گناہ مانو عمر نو گھٹا چھڑ لہذا اگر جان دے ہو کہ اسی اللہ دیا نعمتاں تو لطف اندول ہوگی تو نیکی دا اضافہ فار ایگزامپل میں ایک مثال دینا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خدمت جو لوگ ہیں انہاں کی تھی یا حضرت ایس ایک بندے تو بڑے تنگا سی کوئی کاروبار کرنا سی دھوبی دا شاید تے اس بڑا تنگ کیتی ہے ایدھے واسطے بد دعا کرو کہ فوت ہو جائے ایدھے تو ساڑھی نجات ہوئی اللہ دے نبی صاحب نے دعا کی تھی اللہ فرمایا محبوب پیارے 10 تو بندے ہیں آج کپڑے دھون جائے گا تو اس کی موت واقع ہو جائے گا بندہ چلا گیا شام ہوئی وہ کپڑے دھو کے واپس آ گیا بندیاں کی یا مولا اے بندہ تے آج فوت ہو جانا سی تے پھر زندہ کیوں آ گیا نبی دی دعا پھر زندہ واپس آ گیا یا اللہ بندہ کیوں زندہ واپس آیا اللہ فرمایا سونے گھڑی کھولو یہ جڑی کپڑے والی گھڑی ہے نا وہ کھولو گھڑی کھولنے کی تو وہ سب لیکن وہ سب دے منہ تے ایک روٹی بچی یا اللہ کی ماجرہ ہے فرمایا کہ دی موت نے لکھی گئی یا جی فوت ہونا ہے لیکن جدو وہ گھروں نکلے ہیں دے کوئی کھانے والی روٹی سی راج کسی نے رب دے راستے سے دے کوئی کھانا مانگے انہیں اپنی روٹی کٹ کے اس غریب کو دے دیتی ہے تو میرا قانون ہے جڑا انج کرتا ہے وہ صدقہ سسا بلا دے منہ تے لگ جائے توجہ ہے یہ نہیں تسی اگر رب نو راضی کر لیندے ہو تے تہاڈی تقدیر بدل سکتی ہے توجہ ہے یعنی تسی اگر اللہ نو راضی کر لو خالق تہاڈے تے راضی ہو جائے تے تہاڈی لکھی ہوئی تقدیر بدل سکتی ہے جدو ظہیر الدین بابر نے ہندوستان پہ حملہ کی تھا نا یہ پہلا بادشاہ ہے جس نے ہندوستان دے اندر باقاعدہ سلطنت دا آغاز کیتا تھی مغلیہ سلطنت ظہیر الدین بابر جو آیا تھے ایک نجومی نے دا ہاتھ پہ اسے کہا تیرے ہاتھ لکیر کوئی نہیں ہندوستان دے فاتح دے ہاتھ جڑی لکیر ہونی چاہیے اسے کہا وہ جی کی اسے کہا ایک تھی ہونی اس خنجر کٹیا ایجرہ کہ انہیں آکھا ہون بنی ہے یا نہیں بنی نجومی آکھا جی دائرہ کا اینا پختہ ہوئے ان فتح کرن کو روکے کھڑا گرامی قدر حباب بندہ تابع تقدیر الہی ہوندہ ہے لیکن اقبال فرماندے ہیں مومن آپ تقدیر الہی بن جائے تو جو عبداللہ بندہ تابع تقدیر الہی ہے لیکن مومن آپ تقدیر الہی بن جاتا ہے جب وہ اس مقام پہ فائز ہو جائے عزیزان من جو خالق دے علم اچ تقدیر ہے وہ نہیں بدل سکتی لیکن جو لوح محفوظ دے ہے وہ تقدیر بدل دیئے اور اس دا بدل جانا بھی خالق دے علم اچ ہوتا ہے کہ لکھی پئیے پر اس بدل جانا آپ کو سمجھ آئیے لہذا تقدیر بندے نو مجبور نہیں تقدیر لکھی ہے وہ علم الہی ہے علم الہی انسان نو مجبور نہیں کرتا کہ تو بے نمازی بن جائے تو قتل کر دے ہر قاتل کہے گا کہ میرا کی قصور ہے لکھیا ہے کسی میں قتل کرنا ہے ہو گیا میں معافی دے ایک کنسپٹ غلط ہے کہ جو لکھیا انسانوں دے تابع ہے انسان اس کے تابع نہیں انسان مختار ہے اچھے اور برے دی پہچان کرے اللہ دے محبوبہ کو بیٹھ کے اپنے راستے دا تعین کرے انسان نام مختار ہے تے نام مجبور ہے صراط مستقیم دے درمیان بات نو سمجھ لو بالکل آخر تے گل آ گئی انسان نا کلی مختار ہے مثلا اللہ فرماتا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان اے انسان اگر تیرا ارادہ ہوئے کہ تو زمین و آسمان کے کنارے تو نکل جائے نہیں نکل سکتا تو ہم چیلنج ہے جنوں تو انسانوں
لا تنفذو تسی نہیں باہر جا سکتے ایک حد ہو گئی اے انسان اگر تیرا دل ہوئے کہ تو انسان بنا لے ممکن نہیں مچھر دا ایک پر نہیں بنا سکتا تو مجبور ہے انسان خدا نہ مقابلہ نہیں تیرا تیری ایک حد دے اس حد دے اندر جو کھیل نہیں کھیل اللہ تیرے اتنے نگران بڑھائے اللہ تیرا حساب کرے گا خالق تیرے چیک کرے گا کہ تو کیسا کم کر رہے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا اللہ تواڈے اتنے نظر رکھی خالق نگران ہے تواڈے ہر کم کا کہ تسی کیسا کم کر رہے ہو اگر بیلیات تقدیر مجبور کر دیے تو یوم حساب دا کی مطلب ہے اگر لکھیا ہویا سانا مجبور کر دیتا کہ میرے مقدرہ چاہیے بندے نہیں ساڑھے مقدرہ چاہیے تو پھر چپ کر کے بیٹھ جا تیرے لوٹنی ملے گی چپ کر کے بیٹھ جا تیرے مقدرہ چاہیے ایسا نہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر اقبال فرماتے نئے زمانے نئی صبح و شام پیدا کر کچھ کر کے بھی بکھا بندیا اپنی جان دا نظرانہ پیش کر کے بکھا بندیا انسان اپنے خالق دے تحریر دا محتاج اور مجبور نہیں یہ بات میں بار بار اس کو دہرا رہا کہ کچھ بندے بہانہ کر لیں دے نہیں ساڑھا تو قصور ہے تقدیر ہی ہے سوال ہے کیا تقدیر سن مجبور کر دیتا ہے کیسی گناہ کریے کیا تقدیر مجبور کیتا ہے کیسی ایسے افعال سر انجام دے لیے جنہیں شریعت اسلامیہ دے خلاف جواب نہیں تقدیر دا لکھیا سانو مجبور نہیں کرتا تقدیر علم الہی ہے اللہ نو کسی شے دا علم ہونا ساڈے مجبور کرتا ہوئے تے عذاب دا معنی کوئی نہیں رہ جائے لہذا تقدیر نام ہے علم الہی دا جڑی بدل بھی سکتی ہے تو اٹھے اچھے اور برے اعمال نال تقدیر بدل سکتی ہے ایک کنسپٹ نہ ذہن وچ رکھ لو کہ تقدیر جو لکھیا ہو بدل سکتی نہیں تسی اپنی تقدیر خود لکھوا سکتے ہو محمد کریم سرکار دی وفا کرو گے تے تقدیر بدل جائے گی ایٹ دا اینڈ گل آ گئی جتھے گل لیونی سی اتھے آ رہی ذرا تھوڑا جہا اور ہمت کرو میرے نال چلو انسان مجبور ہے یا مختار ہے بھائی مسئلہ سمجھ لو جنہ بے وقوف بندیاں نے یہ سمجھا کہ انسان مختار ہے انہاں یہ نعرہ ماریا ہے کہ میرا جسم میری مرضی سمجھ آئیے کوئی نہ اسلام آباد کے گلبرگ میں سڑکاں تے کچھ انٹی نما عورتاں نے کھڑے ہو کے یہ نعرہ لگایا ہے میرا جسم میری مرضی ایک قانون خدا بندی تو بغاوت کا نام ہے اس سے پیچھے پوری سوچ اور پوری فکر ہے یہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے پیچھے پوری تہذیب یورپ ہے میرے بچے سمجھ آئے میرا جسم میری مرضی یہ پیچھے پوری تہذیب یورپ ہے تہذیب افرنگ ہے یہ پیچھے پوری یہود اور نصارہ دی سوچ ہے کہ میرا جسم میری مرضی یہ مقابلے محمد عربی دی تہذیب سرکار دی ثقافت کا 1400 سال کا تسلسل ہے جڑا بندہ مومن میں درش دیتا ہے میرا جسم سے مرضی میرے رب دی توجہ ہے حضرات کے قریب توجہ ہے حضرات عورتاں نے لڑکیاں نے جلوس کڑیا ہے اور جلوس انہوں نے 15-20 کڑیاں سن تو انہوں نے بینر اٹھایا ہے میرا جسم میری مرضی اس کے انہوں نے بینر اٹھایا سارا اور پجاب بھجیاں پھیریاں سن سڑکاں اوڑوں کو منڈا لگیا اس فوٹو کھینچے منڈے نے فوٹو کھینچے کڑیاں وہ رینج ہوئی نے تو ساڈا فوٹو کیوں کھینچے میں کہا جی پورا بندے دا پتر ہوندا تے کھلو گیا کھڑا آس کی میں تہاڈا جسم تے تہاڈی مرضی ہے میرا کیمرہ تے میری مرضی ہے نہیں سمجھ آئی گل خدا اکبر دا سی نے اللہ جسم تہاڈا تے مرضی تہاڈی ہے تے کیمرہ بھی میرا ہے تے مرضی بھی میری ہے تے حیران ہوندی ہے بھائیا حیرانی میں اس گل تے ہوندی ہے بدریاہ میں بڑی جانی
تکنیاں تو مینوں تکلیف ہوندی جس بی بی گھروں چادر لا چھڈیے پینٹ پا لئیے سائیکلی تے بیٹھ کے چوک جا کے کھلو گئی تے لوگاں نوں دعوت نظارہ دیندی ہے اونوں کیمرے دا کیڑا بھا یہ سمجھ آئی کوئی نہ بھائی اے دے پیچھے اس جملے دے پیچھے پوری تہذیب یورپین فکر مکمل طور پہ اس جملے دے پیچھے موجود ہے بس پشت پورا یورپ کھلوتا ہے اور ایک سوچ پوری میرا جسم سے میری مرضی انسان نو آزاد کیتا جائے عورتاں نو آزاد کیتا جائے اے آزادی دے نام تے بے حیائی فروغ دینا چاہ رہا ہے العیاذ باللہ تعالی اس پوری سوچ دے مقابلے اسلامی سوچ اسلامی تہذیب اسلامی ثقافت اسلامی کلچر ہے ہوتے انگریزی ثقافت ہے انگریزی تہذیب ہے انگریزی کلچر ہے فرق کیا ہے انگریزی تہذیب اور کلچر دا مطلب ہے میرا جسم میری مرضی محمد کریم سرکار دے امتیاں دا کلچر ہے میرا جسم میرے رب دی مرضی اگر ناراض نہ ہو تے گل میں تے کردا رہنا ہوں دوبارہ کر دینا جیڑا بندہ حجام کول بیٹھ کے تے انہاں دا نا میرے داڑھی جڑی ہے اس کافر دے منہ ورگی بنا وہ کہہ رہا ہے میرا جسم میری مرضی جڑا کہندا نا کہ جڑی کافر دی فوٹو لگی ہے اے ورگا میرے منہ تے داڑھی دا ڈیزائن بنا وہ یہی کہہ رہا ہے میرا جسم میری مرضی جڑا ہوندا ہے حجام صاحب اینو کچھ نہ کہہ جے میں محمد عربی دے نام تے رکھ لئیے وہ ہوندا ہے میرا جسم تے مرضی مدینے والےاں دی توجہ ہے حضرات سامعین محترم گل تے اے نا بھئی ساڈا جسم ساڈی مرضی دے تابع ہے تو میں ذرا بھئی کوئی سیاڑا بندہ ہے آکھے میری آنکھاں نے دو میں اگے لگیاں نے ایک بیک تے لگنی چاہیے میں پیچھے بھی ویندا رہا تے اگوں ویندا رہا ایک آنکھ میری بیک سائیڈ تے لا دے انج ہو سکدا ہے اے دا مطلب مرضی ساڈی نہیں یہ ہمیں کمڑے ہی نہیں جڑے آدھے میرا جسم دے میری مرضی جسم میرا ضرور ہے مجازی طور تے حقیقی مالک جسم بھی اللہ ہی ہے تے مرضی بھی میرے رب دی چل رہی ہے بندے دی کوئی مرضی نہیں جڑا بندہ ہے مومن ہے او دی مرضی تے اپنے رب دی مرضی دے تابع ہوندی او دی مرضی محمد مصطفیٰ کریم دے لائے ہوئے قانون دے تابع ہوندی ہے میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون ہوا تقی لما جئت به اور جو کوئی بندہ اتنی دیر تک مومن نہیں ہوتا جنی دیر تک اپنی خواہشوں میرے نظام کے تابع نہ کر دے عجیب ہے آج دا تہذیب افرنگ دا یورپ زدہ نوجوان کہندا ہے کہ ساڈا جسم ساڈی مرضی نہ ابا دستا ہے نہ ماں دسیا ہے نہ کسی اور دسیا ہے کہ پتر مسلمان دا عقیدہ نہیں ہوندا مسلمان دا عقیدہ ہوندا ہے میرا جسم تے رب دی مرضی میں صرف گل نہیں پڑھائی میرے گل دے تائید چلا دا قرآن موجود ہے اور نبی سونے دا سونا فرمان موجود ہے میرے اللہ دا قرآن فرمانا میرے دین سارے نوٹ فرما لو اللہ فرمانا الصلاة والنسکی ومحیایا ومماتی مومن دا ایمان دے دیدے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بھائی انہیں سر کو چادر لائیے اسا کیا میرا جسم سے میری مرضی جنہیں اوڑھ لئیے انہیں کیا سار میرا ہے پر مرضی مدینے آیا
توجہ حضرات نے پڑھا جن نے کپڑے پائے نے ادھے انہیں آخیا میرا جسم تے میری مرضی، جن نے پورا وجود ڈھانپ لیا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن دا دستار بنیے، انہیں کہا مالکہ جسم میرا ہے مرضی تیرے۔ حضرات محترم سوچ رہے کیوں رمضان دا مہینہ 12 بجے بندے نے پیاس لگی ہے، فریج کھولے ہے، اندر پیپسی پئیے، 7 اپ پئیے، روح صاحب پہ ٹھنڈا پانی موجود ہے، پیندا کیوں؟ کمرہ بند کے بندہ پانی کیوں نہیں پیندا؟ اس تو کہ جے ہوندا اس فکر تے کہ میرا جسم تے میری مرضی، کہ فریج کھول کے گھٹا گھٹ پوری بوتل چڑھا جاندا، لیکن انہوں نے فریج بند کیتی ہے، شام دا انتظار کر، جسم میرا پر مرضی میرے مالک نہیں چاہتی۔ توجہ حضرات میں پیا توان دسنا تے تساں منتے نو او ایویں کر دس تے چھڈیا کرو، نام ہی منن تے تسی تے دس چھڈیا کرو، اے لے اینا کتے کر دے تو کیویں شعر نا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ عزیزان من آؤ میرے بیلیو، بندہ مومن دا کیتا سماعت فرما لو، بندہ مومن دا کیتا ہے میرے سہونیا من موڑیا میرا دل بدل تیری واسطے میرے سہونیا سر تو لے کے پارا مدینے والی سرکار کو بلاوا جنہیں سائیں دی مرضی ہے انہیں ساتھی مرضی ہے، جنہیں سونے دی مرضی ہے ساتھی ہوئی مرضی ہے، کیونکہ مرنا ہے نا جب قبر جانا ہے تو سائیاں ویکھنا تے ہے بس وجود میں مرضی کی نہیں چل رہی۔ یاد کر لو جملہ جس وجود تے مرضی سرکار نہیں چل رہی او دا وجود جہنم میں نہیں جا سکتا، یہ گارنٹی۔ جس وجود تے مرضی حضور نہیں چلے گی وہ دوزخ میں چلی جائے گا، یہ بات ہے، گارنٹی ہے، لکھ لو یوم قیامت تک میں اس جملے کا ذمہ دار ہوں، جس وجود پہ مرضی حضور نہیں چلے جہنم نہیں جائے گا۔ اللہ کرے دوجے بھی بچ جانا، انہاں کیڑا میرے حصے بھی جنت سے جانا ہے، ہم تو کوئی اس گل دی پرابلم نہیں، پر تم سارے ٹر جاؤ، اللہ کرے ٹر جاؤ، عقیدے تو چنگے آ رہے اور انشاءاللہ تو سا ٹر جانا ہے۔ یہ بھی مینوں کنفرم ہے، میرا عقیدہ تے میرا ایمان دستا ہے جڑا نبی دا غلام ہویا تھوڑی بڑی سزا لے کے بھی اس ٹر جنت وچ جانا۔ سائیں کرم چکرے تے پتہ نہیں بغیر سزا تو ہی لے جوئے بھائی، یہ تو مرضی ہے سائیاں نہیں، اور چل جویں دے بھی ہے نے تے ساڈے اور آ جاؤ چلیے۔ یہ کوئی میں اپنے کو گل نہیں بنا رہا، یہ احادیث مبارکہ دلالت کر دیا، حضور نے فرمایا ترونہا شفاعتی للمتقین ولکنہا للمذنبین الخطائین۔ کوئی خوشی کی سمجھ دیو جڑے نیک ہوئے محمد عربی انہاں کو جنت وچ جانا ہے، او تے عمل نال ٹر جانا ہے، میں انہاں نوں لے جانا ہے جنہاں دے عمل نہ چنگے ہوئے۔ توجہ ہے حضور جو ایڈا پیار کرتے تو امتی کیوں نہیں نماز پڑھتا؟ اصل ہے میں رو لے دسا جس ویلے آواز ہوندی ہے نا حی علی الصلاۃ تے جڑا مڑ بھی کام کرتا ہے وہ آندا ہے میرا جسم ہے تو میری مرضی، تے جدوں حی علی الصلاۃ ہوے تو کام تے چھڈے تے مسجد ال ٹر پے آندا جسم تے میرا یہ بڑ مرضی میرے رب دی جو نہیں کچھ اینا کو تے حل یہ چاہیے یار اعلان کر دیو آج جو پہلے آپ کر لو ذہن بڑھا لو میرے سو